تجھے قتل نہیں کرتا مگر تجھے بغیر سزا کے بھی نہیں چھوڑتا. یہ آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ کو دونوں فیصلے مل جائیں گے قرآن مجید کے اندر. تجھے بغیر سزا کے بھی نہیں چھوڑتا. تیری دو سزائیں ہیں. پہلی یہ ہے اخرج, اخرج نکل جا, گیٹ آؤٹ. اور دوسری ان علیک لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک کی لعنت تجھ پہ برستی رہے گی. میرا واجب الاحترام مجمع, جب پہلے دن سے فیصلہ ہو گیا, آج کی دنیا ہمیں کیوں کہتی ہے اگر حق تھا شیر خدا کا, ذوالفقار کے کرشمے کدھر گئے, خیبر اکھاڑنے والے کی جرت کدھر گئی, علی کے بازو کی قوت کدھر گئی, علی وہ شیر خدا تھے ان کی بہادری کدھر گئی. وہ بندہ خدا خلیفۃ اللہ کے منکر کی سزا قتل ہے ہی نہیں, تلوار ہے ہی نہیں, لڑائی ہے ہی نہیں, جھگڑا ہے ہی نہیں, جنگ ہے ہی نہیں, جدال ہے ہی نہیں, مقابلہ ہے ہی نہیں, مقابلہ ہے ہی نہیں. اس کی دو ہی سزائیں ہیں, پہلے دربار سے نکالا جاتا ہے, پھر لعنت پیچھے لگا دی. وہ جو ہے سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. تو جو ہے نا نکل جا. اب بات یہ ہے, ایک بستی میں ذرا زیادہ ہی مسلمان نمازی تھے. ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی تو بستی کے سارے چودھریوں نے جمع ہو کہا تم نے نماز نہیں پڑھی, نکل جا ہماری بستی سے. وہ کہنے لگا جتنی آج تک پڑھی ہیں ان کا تو کچھ دے دیجیے. یہ بدبخت شیطان ہے. جب کہا اخرج نکل جا, کہتا ہے نکل جاتا ہوں مگر حوصلہ توجہ ہے, نکل جاتا ہوں مگر قیامت تک کی مہلت دے دے. میرے عزیزوں, میں نے بڑے آرام سے آپ کے سامنے پڑھ دیا, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت پہ اس کا ایمان ہے. قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے, قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے. اچھا قیامت تک تو نہیں مل سکتی, الا وقت معلوم. چلیے ایک وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دی جاتی ہے. کیوں بھئی مہلت یہ مانگتے ہو؟ کہتا ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے عقب سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا. کہا بس یہی 4 ہی جہتیں ہیں, شاید تجھے علم نہیں, جہتیں 6 ہیں. جو سر سجدے میں چلا جائے گا میں اس کی بھی سن لوں گا, جو 2 ہاتھ کے لیے اٹھیں گے میں ان کی بھی سن لوں گا, جو 2 ہاتھ کے لیے اٹھیں گے میں ان کی بھی سن لوں گا, جو سر سجدے میں جھکیں گے میں ان کی بھی سن لوں گا. مگر بہرحال جب تو نے یہ کہہ دیا کہ تو سب کو گمراہ کرے گا, تیرا میرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا. اور اس نے بھی یہ اعلان کر دیا, پروردگار میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے. عزیزان گرامی, اب ہم نے تو زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہ دیکھا جو اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھتا ہو. سارے ہی مخلص کہلاتے ہیں اور مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مگر قرآن نے جن مخلصین کا ذکر کیا ان میں حضرت ابراہیم مخلص ہیں, حضرت یوسف مخلص ہیں, حضرت موسیٰ مخلص ہیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, توجہ رہے آپ حضرات کی, یہ ابراہیم کی دعا ہے. حضرت موسیٰ کی, اس کا مطلب یہ ہے وہ قیامت کو بھی مانتا ہے. توجہ رہے آپ حضرات کی. اور کہتا ہے تیرے سجدے پہلے بھی کیے اور بھی کرتا رہوں گا اور کر لوں گا, مگر اس کا سجدہ نہ کروں گا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اسے تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. یہ تیرا کوئی انصاف ہے؟ جو اعلیٰ ہو اسے ادنا کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا جائے. چیلنج ایک ہی بات کی ہے اور وہ یہ ہے, یہ تیرا کوئی انصاف ہے کہ اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا جائے؟ عزیزو 3 چیزیں تو وہ مانتا ہے, توحید کو بھی مانتا ہے, قیامت کو بھی مانتا ہے, نبوت کو بھی مانتا ہے. جو ان 3 اصولوں کو مان لے, صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. نہیں, وہ جس طرح آپ نے کہا بات اسی طرح ہے اور بالکل اسی حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اشارہ پیرایا نہ سمجھیں گے, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے کہ یہ شیطان کان من الجن, اس کی نوع جو ہے وہ جنوں سے تعلق رکھتی ہے, مگر کثرت عبادات سے اتنا یہ بلند ہو گیا کہ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, یہ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا. اور شبانہ روز و شب اس کے ایسے تھے, فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا, فرشتوں کے ساتھ اٹھتا, فرشتوں کے ساتھ عبادت, فرشتوں کے ساتھ رہتا, فرشتوں کے ساتھ سہتا. یعنی چال ملکی, ڈھال ملکی, اٹھنا ملکی, بیٹھنا ملکی, دن ملکی, رات ملکی, صبح ملکی, شام ملکی,
آج 1435 ہجری ہے، اگر آج تک بھی آدم کی خلافت کا اعلان نہ ہوا ہوتا، کون جانتا کہ اندر سے شیطان ہے، باہر سے فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے جب تک کہ زمانہ توحید و رسالت ہو، کسی کی چھپی ہوئی شیطنت باہر نہیں آتی، جب تک خلافت کا اعلان نہ ہو۔ اور جب خلافت کا اعلان ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے اندر سے کون شیطان۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ مہربانی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ ایک ہی چیز کا اس نے انکار کیا۔ سب سے پہلے تو کہا یہ تیرا کوئی انصاف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اصول دین میں توحید کو بھی مانے، نبوت کو بھی مانے، قیامت کو مانے، عدالت کا انکار، توجہ ہے، عدالت کا انکار کر دے، عدالت کا انکار کر دے۔ اور خلیفہ کے سامنے سجدے کے لیے کہا گیا، اور میں آپ کو ابتدائی کلام میں بتا چکا ہوں، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی جگہ ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں جو کسی سے آگے ہوتا ہے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اللہ تبارک و تعالی خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی کی روح کو پرفتو کو جہاں اپنے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی لطیف سی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا خلیفہ کا معنی ہوتا ہے وزیر، وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزر سے ہے، اس کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ اور توجہ رہے آپ حضرات کی، اور ایک معنی ہے اس کا بجائے کسے کار کردن، کسی کی جگہ کام کرنا۔ توجہ، کسی کی، وزیر کا معنی ہے کسی کا بوجھ اٹھانا، خلیفہ کے معنی ہے کسی کی جگہ کام کرنا۔ یہ کام اور بوجھ دونوں جمع ہو جائے نا تو کہتا ہے کام کے لیے ہے لفظ کار اور بوجھ کے لیے لفظ ہے بار۔ علی نبی نہیں مگر کاروبار نبوت ہی کا کرتا۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ محمد فرمائی نا، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اس نے عدالت کا انکار کیا اور امامت کا انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ حکم ہوتا ہے فرشتوں، وہ تو اس کا جو انجام تھا وہ ہوا، مگر تمہاری دل شکنی بھی مطلوب نہیں، تمہاری بھی تشفی اور تسلی مطلوب ہے۔ تمہارے دل میں یہ نہ رہے کہ ہم عبادت گزار مخلوق ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں، سنیے توجہ رہے، نانو نسبے ہو بے حمدے کا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے۔ قرآن مجید میں سبے بے حمد ربے کا، یہی قرآن میں بھی حکم ہے، تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے۔ دور دور تک آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے، نسبے ہو بے حمدے کا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے۔ اگر انسان کے سامنے جھوٹ بولے ممکن ہے، میں آپ کے سامنے بولوں گا، میرے سامنے بولیں، مگر بندہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو، رکوع کرے، رکوع سے اٹھ کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد کی۔ رکوع میں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، واب حمدہ ہی تو تمہارے ہاں ہے ہی نہیں، واب حمدہ ہی تو تمہارے ہاں ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تسبیح کی ساتھ۔ بس عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بسم اللہ آیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ امین نہیں آیا ہے، یہ بلند، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، میرے ساتھ ساتھ آئیے، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ کہا ہے فرشتوں تمہاری اطمینان اور تسلی بھی مطلوب ہے، میرا معیار خلافت علم ہے، اگر علم کے اعتبار سے تم بڑھ جاؤ۔ یہاں میں ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے نظر ہے وہ، اگر کوئی بندہ جسے زمین نے اپنی پشت پہ اٹھایا ہو، آسمان نے جسے اپنے سائے میں لیا ہو، کوئی بندہ انا مدینہ العلم، مدینہ علم کے بعد میرے مولا علی ابن ابی طالب سے علم کے اعتبار سے بڑھ جائے، میں ہی اسے خلیفہ مانتا ہوں۔ میرے مولا سے علم کے اعتبار سے بڑھ جائے۔ دیکھیں میں عرض کروں شاہ صاحب، علی ابن ابی طالب کو کوئی امام مانے یا نہ مانے، کوئی معصوم مانے یا نہ مانے، کوئی نوری مانے یا نہ مانے،
मगर अली की दो हैसियतें ऐसी हैं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। एक शुजात अली, दूसरा इल्म अली। तवज्जो रहे, एक शुजात अली और दूसरा इल्म अली। अब आप मुझे ये फरमाएं कि अरब अगर उनके यहाँ दो मेहमान आ जाएं रात को और वो लेट नाइट जरा जाके उन दो मेहमानों के खाने का एहतमाम करें, सुबह पूरी नज़म लिखते हैं, हम वो हैं जिनके यहाँ रात मेहमान आए तो हम उनकी ये तवाज़ो करते हैं, हम उनके लिए ये करते हैं, हम उनके लिए वो करते हैं, छोटी छोटी बातों में फख्र करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इफ्तिखार करते हैं। अरे अरब में कोई बंदा तो होता जो कहता अली ने लड़ना मुझसे सीखा, तलवार चलानी मुझसे सीखी, अली को इल्म मैंने पढ़ा। तवज्जो रहे आप, अली को इल्म मैंने पढ़ाया, अली को तलवार चलानी मैंने सिखाई। ये किसी ने ना कहा। अली था जो मिंबर पे बैठ कहता था सलूनी सलूनी कबला तफकदूनी, पूछो जो पूछ। अगर कोई बंदा पूरा जोर लगा के दोनों हाथ उठा के 1.25 लाख नारा मेहरबानी, अगर कोई बंदा आज़रू इल्म के मौला से बढ़ जाए, मैं रात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि मेरे मौला ने 3 दिन की उम्र में 4 आसमानी किताबें सुनाई। अब वो लोग तो कहते हैं 3 दिन का बच्चा बोल भी नहीं सकता, खुद मस्जिदों में रोज पढ़ते हैं, पैगंबर के हाथों में संग्रेजों ने पढ़ा। चलिए यार, अली का नासी उन हाथों का मौजूदा समझिए जिन पे संग्रेजे भी पढ़ते हैं, जिन पे संग्रेजे भी पढ़ते हैं। अली इब्ने अबी तालिब मिंबर पे बैठ के फरमाते हैं सलूनी सलूनी कबला अन तफकुदूनी। और मेरे अजीजों, जब पैगंबर ने फरमाया था ना मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक साहब ने कहा जी हमें एक ही काफी है। मैं समझता हूँ झगड़ने की जरूरत नहीं, अगर किसी को काफी है तो काफी रहे। आप मुझे मसलन आधा घंटा टाइम दें और मैं कहूँ मुझे काफी है, मगर 2 मसले कर कहूँ मुझे और वक्त चाहिए, इसका मतलब यह है या तो मुझे मसलों की लंबाई चौड़ाई का पता नहीं, या मैंने कभी घड़ी देखने की जहमत नहीं की, मुझे आधे घंटे का ही नहीं पता। अब इन बुजुर्गों से कौन पूछे, हुजूर पैगंबर जब फरमा रहे थे मैं 2 लेके जा रहा हूँ, आपने कहा एक काफी है तो काफी रहे, मगर 70 मुकामात ऐसे मिलते हैं जहाँ आपके मुंह से बेसाख्ता निकला अगर अली न होते मैं हलाक हो जाता, अगर अली न होते मैं हलाक हो जाता। आज अली की क्या जरूरत है, क्यों अली अली पुकार रहे हो? कहते हैं भूल गया था, गलती हो गई है। हलार कुरान हो मगर जब तक वारिस कुरान अली इब्ने अबी तालिब ना सलवात पढ़ ले बुलंदवाज से मोहम्मद वाले कोई बंदा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, शहर इल्म से आज़रू इल्म के बढ़ जाए। बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। इस वक्त अली इब्ने अबी तालिब के इल्म के सारे बाब खोलना मतलूब नहीं, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। मेरे और आप क्या कहो मौला, अली इब्ने अबी तालिब के जमाना में एक ऐसा वाकया हुआ कि 2 औरतें हैं और लड़की और लड़के के मामला में वो झगड़ रही हैं। लड़की का कोई वारिस नहीं बन रहा, वो भी कहती है बच्चा मेरा है, वो भी कहती है लड़का मेरा है। अब दोनों अमीरुल मोमिनीन के सामने जब ये केस आया तो हुजूर ने फरमाया देखो ये तकसीम परवरदिगार है, औलाद अल्लाह ने आपको अता की है, लड़की अल्लाह की रहमत है, लड़का अल्लाह की नेमत है। जिस जिसको अल्लाह ने जो जो इनाम और तोहफा अमानत दी वो उसे खुशी खुशी कबूल करे और उसकी परवरिश करे। ये ले जाइए और जाइए अपना फैसला खुद ही कीजिए। कहा नहीं हमें फैसला चाहिए। जब कहा ना हमें फैसला चाहिए, आप घबराए और थके तो नहीं, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अच्छा चलिए आपको फैसला चाहिए तो अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया ऐसे इन्हें औरतों में भेज दिया जाए, और औरतों को हुक्म दिया 2 शीशियां हम वजन लेके बच्चे की गिज़ा से वो दोनों शीशियां पुर की जाएं और उनके ऊपर नाम लिख लिया जाए कि किस खातून का क्या नाम है। चुनाचे वो दोनों शीशियां पुर होके अमीरुल मोमिनीन के सामने पहुंची। हुजूर ने तरकड़ी तराजू मंगवाया और तराजू मंगवा के दोनों शीशियों को रखा। एक उनमें से हल्की थी, एक उनमें से वजनी थी। जो वजनी थी उसके लिए कहा ये लड़के वाली है खातून, लड़का इसे दे दिया जाए। ये लड़की वाली है मोहतरमा, लड़की इसको दे दी जाए। अब अजीजान गिरामी, हमारे और आपकी तरह जो मजमा था वो इस तरह नहीं था जिन्होंने मौलानों से जाके कुरान पढ़ा, जिन्होंने मस्जिदों में जाके कुरान पढ़ा। मजमा वो था जिन्होंने कुरान को उतरते देखा,
جنہوں نے پیغمبر سے پڑھا وہ سارے سوچنے لگ گئے یا علی یہ اس خاص علم کا حصہ ہے جو آپ کو آپ کا پیغمبر دے کے گئے. کہا نہیں یہ تو قرآن ہی کا حکم ہے, یہ تو قرآن ہی کا فیصلہ ہے. اب سارے اپنے اپنے دماغوں پہ زور ڈالنے لگ گئے. خاص کر جو حافظ تھے انہوں نے یہاں سے وہاں تک قرآن کو دیکھنا, پھر وہاں سے یہاں تک, یعنی سورہ ہم سے والناس تک, والناس سے لے کے پھر حمل تک وہ دیکھ رہے ہیں ترازو کا ذکر کہاں آیا, شیشیوں کا ذکر کہاں آیا, ان بوتلوں کا ذکر کہاں آیا. انہیں کہیں ملا نہیں. وہ کہتے ہیں یا علی یہ ہمیں تو نظر نہیں آیا, آپ بتائیں گے. میرے مولا فرماتے ہیں تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملہ میں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. جب میراث میں اس کا حصہ ڈبل ہے تو غذا میں بھی تو ڈبل ہونا چاہیے. صلوات پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے محمد والے. سلونی عن کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے متعلق مجھ سے پوچھئے. میں جانتا ہوں رات کو کون سی آیت اتری, دن کو کون سی اتری, سال میں کون سی اتری, جبل میں کون سی اتری, سفر میں کون سی اتری, حضر میں کون سی اتری, مکے میں کون سی اتری, مدینے میں کون سی اتری. جو ہے نا آپ حضرات کی. اب جن لوگوں کے ہاں عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر کو خدا نے کہا پڑھ, کہا میں تو پڑھ نہیں سکتا, پھر کہا پڑھ, نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل نے لے کے ایک مرتبہ بھیجا. بھئی میں اب عرصے سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں مگر یقین جانیے مجھے سڑک پہ کھڑے ہو کر راستہ پوچھنا نہیں آتا, اتنی انگریزی بھی مجھے نہیں آتی. اگر کوئی میری گردن دبا کے بھی کہے جی ہم صرف انگریزی سمجھتے ہیں, انگریزی میں تقریر کیجئے, میں تو انگریزی میں تقریر نہیں کر سکتا. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا, تو جن کے ہاں پیغمبر ایسا ہو, توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں یہ شہر علم کا حال ہو وہ باب و ہا کا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے ہم نے وہاں بھی سنا تھا اور یہاں بھی یہی آ کے سنا. یہ لوگ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں, علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. نہیں بابا, آپ نے نبی سنا ہے اپنے ہاں, علی سنا ہے ہمارے ہاں. آپ نے نبی سنا ہے وہاں اپنے ہاں, علی سنا ہے امام باڑے میں, نبی سنا ہے وہاں جو 40 سال کے بعد جسے ملی ہو, آپریشن کر کے جس کو آلودگی صاف کر کے ودیعت کی گئی ہو, جو زور کی بھول کے 5 رکعت پڑھاتا ہو. جب آپ کے نبی ایسا ہوگا تو علی کیسا ہوگا. آئیے جہاں علی سنتے ہیں وہیں کبھی نبی بھی سنیے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد وآل محمد. بڑی توجہ ہے. سلونی عن کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے لیے مجھ سے پوچھئے. اور یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے. جناب امیر المومنین نے جب فرمایا سلونی, یعنی علی علم دینا چاہتے ہیں اور اپنا علم بتانا چاہتے ہیں. خدا گواہ ہے کسی عالم نے جب علی کا یہ قول پڑھا, وہ غیر مسلم تھا, بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا علی آج آپ کی آج ضرورت تھی, آپ کب آئے اور چلے بھی گئے. آپ کب آئے اور ندائے عدالت انسانی پڑھیے, آپ کب آئے اور چلے بھی گئے. آج ضرورت تھی آپ کی. مگر اس زمانے میں علی کے حاسد تھے, علی سے حاصل کرنے والا کوئی نہ تھا. کوئی کہتا میرے پاس سوال ایسا ہے جس کا علی جواب نہ دے سکے, تو لوگوں نے کہا کیجئے. کہتا ہے مگر وہ وقت کے ساتھ موقت ہے. اچھا کب کرو گے؟ وہ سب لوگ منتظر ہیں کہ بندہ بڑا چلاک ہے, سوال اس کے پاس کوئی ایسا ہی ہوگا. سب منتظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ کب سوال کرے گا. اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو جو وقت اس کے ذہن میں تھا. میرے مولا نے وضو کیا, مصلی پہ گئے, اقام
इकामत पढ़ी, अजान पढ़ी, अकामत पढ़ी, नमाज मगरिब के लिए हाथ उठाए, अभी तकबीरतुल ihram ना कही थी, इसने दोनों हाथ बुलंद कर दिए, या अली आपने सलूनी कहा? हाँ हमने सलूनी कहा। तो क्या जरा ये बताएंगे आपको कौन परिंदे हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से परिंदे हैं जो बच्चे देते हैं? दिल में ख्याल ये है काबू अली आज आए हैं, अगर परिंदे गिनने लगेंगे तो नमाज चली जाएगी, और अगर ये कहेंगे कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो तो दावा चला जाएगा। मगर उन्हें क्या मालूम था ये गालिब अला कुल्ले गालिब है और मतलूबे कुल्ले तालिब है, ये मुश्किल कुशाए कायनात है। हाथ यही रहे और उसके साथी भी बड़े खुश हैं, मौला के हाथ यही रहे। कहा देखो जाओ और जाके खुद शुमार करते रहो, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। अल्लाह अकबर। एक चीज और उसके बाद इल्तिमास से दुआ, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। मस्जिद कूफा के अंदर मेरे मौला ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया, सलूनी सलूनी कबलान तफकुदूनी, पूछ लो कबल इसके कि मुझे अपने दरमियान ना पाओ। मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जिससे वो अपनी जुबान में बद्दू कहते हैं, जिस चरवाहा, बिल्कुल वही जो जानवरों के साथ होते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले, वैसे ही लिबास, वैसी शक्ल सूरत, वो आदमियों के सर को पकड़ के हटाता हटाता आगे आ गया और कहता है, या अली आपने कहा कि मैं पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो, सलूनी सलूनी कबलान तफकुदूनी, कबल इसके कि मुझे ना पाओ। हुजूर ने फरमाया हाँ मैंने ये दावा किया। तो वो शख्स बगैर कोई तवक्कुफ किए कहता है, जिब्राइल कहाँ है? तवज्जो रहे आप, जिब्राइल कहाँ है? देखें मैं एक चीज अर्ज करूं, ज़हनों तक पहुंचिएगा। अगर हुजूर उसे फरमा देते कि तू जिब्राइल है और वो वापस चला जाता, सारा मजमा घर जा गया था जी, एक बद्दू आया था, उसने पूछा जिब्राइल कहाँ है? हुजूर ने अपनी गुलू खुलासी के लिए कहा तू ही जिब्राइल है, वो वापस चला, जान छुड़ाई और कहा तू ही जिब्राइल है और वापस चला गया। अजीज़ान गिरामी, जब हुजूर से उसने पूछा जिब्राइल कहाँ है, मेरे इमाम फरमाते हैं अंत जिब्राइल, तू जिब्राइल है। तवज्जो रहे, तू जिब्राइल है। अगर चला जाता तो मजमे में अक्सरियत ऐसे लोगों की थी, मैं फिर सोच समझ के जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं और इसकी दाद भी मैं उसी तरह चाहता हूं, अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो अली को बैत के जरिए अपना इमाम और खलीफा समझते थे, बिला फसल समझने वालों की बहुत थोड़ी तादाद। अली को मासूम जानने वाले बहुत थोड़े बैठे थे कूफे में भी, अली को बिला फसल मानने वाले बहुत थोड़े थे। बैत के जरिए अली को खलीफा मानने वालों की कसरत थी, वो कल कभी इंतजार न करते, आज ही कहते। एक बद्दू आया था, उसने कहा जिब्राइल कौन है? अली ने कहा तू है। वो बद्दू भी खुश होकर चला गया, अली ने भी अपनी जान छुड़ा ली, मगर वो बद्दू गया नहीं। सबसे पहले तो उसके पर निकले, उन परों ने फैलना शुरू किया, फिर जब उनमें हरकत पैदा हुई, सारे मजमे पे हवा आई, अब वो चला नहीं बल्कि उड़ा है और बताया मैं बद्दू नहीं, मैं जिब्राइल। पढ़ लें बुलंद आवाज से तो मुझे फरमाया एक सलवात और पढ़ लें बुलंद आवाज से। बस ज्यादा वक्त न लूँ आप हजरात का। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं, आप फजाइल उलमा जाकर पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, खुश होते हैं, मगर हमारा ईमान और अकीदा है कि हमारी इन मजालिस में ये बहुत बड़ा मकाम है। बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। ये तो कोई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछे, इस मजलिस में आप ही नहीं होते, हर मजलिस में मजलिस के वारिस भी मौजूद होते हैं, और उन्होंने खुद ये फरमा रखा है वो मौजूद होते हैं। और खासकर खातून जन्नत जिन्हें आपने सुना कि जिनकी दुआ का ये नतीजा है। और शायद ये एक जुमला मैं और पढ़ूंगा आपके सामने, और वो ये, हजरत इमाम मूसा काज़िम से किसी ने पूछा कि इमाम जब मदीने से चले लोगों को रोक गए कि आप मेरे साथ नहीं आए, मक्के से जब चले तो कहा आप भी मेरे साथ ना आए, रास्ते में भी जितने लोग मिले सब वाज़े कर दिया कि मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी फतह के लिए नहीं जा रहा, आप मेरे साथ न जाएं।
اور پھر آخر تک یہ کہتے رہے. مجھے 2 لفظ پڑھنے ہیں, توجہ آپ کی لیے. بلکہ عین میدان کربلا کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ہرجوفی. تھوڑا کربلا سے پہلے اس سے ملاقات ہوئی. میرے امام فرماتے ہیں کہ تو میری مدد کرنا چاہتا ہے, کرے گا میری مدد؟ اسے بلایا اور کہا تو میری مدد کرے گا؟ کہتا فرزند رسول میں تو مدد نہیں کر سکتا. شیخ جعفر شستری نے فوائد المشاہد کے صفحہ نمبر 17 پہ یہ روایت لکھی, توجہ رہے آپ حضرات کی. فرزند رسول میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, مگر میرے پاس 2 بڑی قیمتی اور نایاب قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو میرے پاس نیزہ ایسا ہے جو کسی عرب کے پاس نہیں, اور ایک میرے پاس گھوڑا ایسا ہے اگر آپ کسی کے پیچھے لگائیں گے تو کسی کو جانے نہ دے گا, اور اگر کوئی اس گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنا چاہے تو اسے کوئی پکڑ نہ سکے گا. میرے امام فرماتے ہیں نہ تیرے نیزے کی ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے, مگر تجھ سے ایک اپیل کرتا ہوں, وہ یہ کہ جتنا جلدی ہو جائے اس ریگستان سے دور چلا جا, قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو. قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو. اس کا نام ہے عبداللہ ابن ہرجوفی. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ہرسمہ. یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 37 کے اوپر لکھا ہے. ہرسمہ اس کا نام ہے. وہ آیا حضرت امام حسین کے پاس. یہ تو بالکل عاشور کا واقعہ ہے. حضرت امام حسین کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے فرزند رسول یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں, اس درخت میں میں نے آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کو دیکھا, زمین سے مٹی اٹھاتے تھے اور آسمان کی طرف پھینکتے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہ جائیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری لاشیں بکھر جائیں گی, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری تربتیں اور قبریں بنے گی. میں اس درخت کو پہچانتا ہوں, میں اس سفر میں علی کو میں نے دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں وہ تو خبر تھی, اب تو واقعہ ہے, اب تو دیکھ رہا ہے, تو میری مدد کرے گا. سنیے توجہ سے, میں اس نے جب کئی بار امام نے کہا تو میری مدد کرے گا, کہتے ہیں فرزند رسول میں صاحب ثروت و دولت ہوں, میں خاندان والا ہوں, میں حویلیوں اور باغات والا ہوں, میری فیملی اور قبیلہ دور دور تک ہے. اگر آپ کی مدد کروں گا ابن زیاد ایک دن میں میرا سب کچھ تاراج کر دے گا, سب کچھ جلا دے گا. میرے امام فرماتے ہیں اچھا اگر تو میری مدد نہیں کر سکتا تو قبل اس کے کہ میں کہوں حل من ناصر ینصرہ, اس لیے کہ اس کے بعد باب توبہ بند ہو جائے گا, اس سے پہلے کہ یہ صدا بلند ہو, نکل جائے اس میدان سے. آپ دیکھتے ہیں آپ کا امام کتنا لجپال ہے, کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا. کہتا ہے قبل اس کے کہ میری صدا استغاثہ بلند ہو, نکل جا. آج آپ ذرا توجہ فرمائیں گے میری طرف. حضرت امام حسین علیہ السلام عاشور کی شب جسے 10ویں کی رات آپ کہتے ہیں, امام نے خیام کا معائنہ شروع کیا. دیگر تھام لیجیے, 2 جملے مجھے مصاحب کے پڑھنا ہے, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. امام علیہ السلام نے خیام کا معائنہ شروع کیا. حضرت عباس امام کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک خیمے کے باہر جو گئے, کیا دیکھا, وہاں ایک خاتون ہے جو اپنے 13 سال کے بچے یتیم کو سامنے بٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے قاسم میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری شہادت علی اکبر سے پہلے ہو. اگر تو علی اکبر کے بعد شہید ہوا وہ سبقت نہ لے جائے تجھے. اپنے چچا پہ پہلے شہید ہو, چچا کے بیٹوں سے پہلے شہید ہو. میرے امام رو کے اس خیمہ سے نکلے اور فرماتے ہیں میں اسے جب کل بھیجوں گا میرے 2 گھر اجڑ جائیں گے, میرا بھی گھر اور میرے بھائی حسن کا گھر بھی. عزیزان گرامی ایک اگلے خیمے میں گئے, کیا دیکھا, ایک بی بی ہے جو 2 بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہے. کہتی ہے بیٹو تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, شجاعت دونوں طرف سے شجاعت کے وارث ہو. جب میدان میں جاؤ دشمنوں کو یہ کہنا کہ یہ موقع ہی نہ ملے اور وہ پکار کے کہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. بیٹے اپنی باغ کی طرف منہ کر کہتے ہیں اماں اجازت لے دے, اگر علی اکبر کی جاگیر سے باہر نہ ملائی نے ترانہ کو نکال دیا تو پھر دودھ نہ بخشنا. عزیزوں میرے امام روتے ہوئے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں غازی بیٹوں کو موت کی طرف بھیجنا آسان ہے, مگر بہن کی اولاد کو, بھانجوں کو موت کے سپرد کرنا بہت ہی مشکل ہے. عزیزوں بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک خیمہ جس میں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں اور
اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بڑی توجہ رہے. وہ کون کون ہے؟ ایک شہزادہ علی اکبر ہے, ایک طرف شہزادہ امیر قاسم ہے, کچھ اور ہاشمی بیٹھے ہیں. شہزادہ علی اکبر کہہ رہا ہے کل میں چاہوں گا کہ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں. عزیزو آپ اس خیمے میں حضرت عباس بھی چلے گئے. دیکھو یہ جوان کیا مشورہ کر رہے ہیں. شہزادہ چچا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے چچا آپ مجھ سے پہلے نہ جانا, اس لیے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے, میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عزیزو حضرت عباس کہتے ہیں اور علی اکبر تو مجھ سے پہلے نہ جانا, اس لیے کہ اگر تو چلا گیا میرے مولا کی بینائی چلی جائے گی, اس لیے کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے, تو بھی مجھ سے پہلے نہ جانا. عزیزو جگر تھام لیجئے. ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے آپ بھی نہ جائیے اور آپ بھی نہ جائیے, سب سے پہلے مجھے بھیجیے گا, نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی بینائی جائے گی. میں ام فروا کا یتیم ہوں, میرا ماں کے سوا رونے والا کون ہے. عزیزو میرا امام کمر تھام کے آگے پڑھتے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک بی بی جو عبا اوڑے ہوئے ہے اور آ کے کہتی ہے دیکھو نہ علی اکبر جائے نہ عباس جائے نہ قاسم جائے, ہے اگرچہ بہت چھوٹا مگر علی ہے, بہت چھوٹا ہے مگر علی ہے, یہ میرا لال علی اصغر. کوئی ایسا انتظام کرو سب سے پہلے چھوٹی قربانی